وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اے دنیا کے لوگوں، اے مردوں، اے عورتوں، اے ذمہ داروں، اے سرپرست لوگوں، اس بات کو جان لو، یہ تعلیم لے لو، یہ علم لے لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تیرا مال بھی، یہ تیری اولاد بھی میں نے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد رکھ لو ان چیزوں کو جس نے اچھے طریقے سے اپنے استعمال میں لایا، اپنے مال کو بھی اچھے طریقے سے استعمال کیا، مال کمانے میں حلال و حرام کی تمیز کی، اپنی اولاد کی ذمہ داری جانی، اپنی اولاد کو دیندار بنایا، اپنی اولاد کی تربیت کرائی، اپنی اولاد کو تعلیم دلایا، ان تمام چیزوں میں توجہ دی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ رب کریم کے سامنے تیرے لیے اجر عظیم، بڑا بھاری اجر تیار ہے، جنت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں۔ اور ان چیزوں کا اجر رب کریم نے جنت میں دینے کا وعدہ فرمایا، اس لیے کہ یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ما من عبد یسترعیہ اللہ رب العالمین نے جس بھی آدمی کو، جس بھی بندے کو کسی کا نگران بنایا، کسی کا رعایا بنایا، کسی کا سرپرست بنایا، کسی کا دیکھ بھال کرنے والا بنایا، یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ۔ اب اسی ذمہ داری کے تحت اس کی زندگی گزرتی چلی گئی، کبھی بھی اپنی ذمہ داری کو نہ نبھایا، نہ بہنوں پہ دھیان دیا، نہ بھائیوں پہ دھیان دیا، نہ اپنی اولاد پہ دھیان دیا، نہ اس پہ کبھی غور کیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں جس نے بھی اپنے ماتحتوں کو، اپنے محکوم کو جس نے بھی دھوکے دیا، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، جس دن اس کی موت آئی اپنی رعایا کو دھوکے دیتے مرے۔ وَمَا إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ رب العالمین یہ ذمہ داری نہ نبھانے کی وجہ سے اس کا جنت کا ٹھکانہ ختم کر دیتا ہے، جنت اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جزا اور سزا کی دو ہی جگہ بنائے، اگر بندے کو جزا ملے گی، اگر بندے کو انعام ملے گا، اگر بندے کو اللہ رب العالمین خوش ہو کر جنت کا پروانہ دے گا، جنت ملے گی، اگر بندے کے پاس کوئی نیکیاں نہیں، کوئی اچھا مال نہیں، پھر بندے کو جہنم ملے گی۔ یہ دونوں جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو اپنے موت تک بھی دھوکے دیتے رہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ رب العالمین جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے، اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ کون؟ جس نے مال کمانے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کی اور مال کمانے کے لیے، مال کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی اولاد کو دھوکہ دیے، اپنی اولاد کو بچپنے کے عالم میں ہی کمانے کے لیے بھیج دیے۔ اور اب اس کا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے کیا قرآن کریم میں کس چیز کی تعلیم دی، اور آج ہمارا خیال کیسے بدلنے لگے۔ رب کریم نے انعام بنایا، اولاد کو نعمت بنا کر ہمیں اور آپ کو عطا کیا،
لیکن یاد رکھو کسی کو اگر کسی کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہو، نرینہ اولاد ملے، سارا گھر خوشیاں منانے لگتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے لگتا ہے، ایک دوسرے کو خوشخبری دینے لگتا ہے، اچھائی بولنے لگ جاتا ہے، اس کو بدھائی دینے لگ جاتا ہے کہ تیرے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی، تو باپ بنا، تو ماں بنی، تو دادا بنا، تو چچا بنا، آج تیرے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اسی جگہ پہ جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، یہ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، یہ مسلمان کسی سے بولنے نہیں لگتا ہے، یہ مسلمان عیب سے نظریں چھپانے لگتا ہے، کیا بولوں میری گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، کوئی 4 دنوں سے نہیں جانتا، ہفتے بھر سے نہیں جانتا، مہینے گزر گئے، کتنے لوگوں کو محلے میں پتہ تک نہیں لگتا، وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ ضائع ہر ایک کو کر دیا، جس کو رب کریم نے دوہرا نعمت بنا کر کے اس دنیا میں پیدا کیے، بیٹا بھی نعمت بیٹی بھی نعمت، لیکن رب کریم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بیٹیاں دوہری رحمت ہوا کرتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو ان بیٹیوں کی پرورش کر کے اگر چاہو تمہیں جنت مل جائے گی، اگر خدا نہ کرے ایسا تمہارے ساتھ ہو، کوئی عمل تیرا رب کریم کو پسند نہ آئے، کوئی ادا پسند نہ آئے، اور رب کریم کل قیامت میں ہمارے آپ کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلیا من ہذہ بنات، جس آدمی کو ان بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، بیٹیوں کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، آج کے زمانے میں، اس گئے گزرے دور میں، اور لوگوں یاد رکھو، آج جس کی گھر میں بیٹی موجود ہو اس کی نیند حرام ہو جاتی، بچپن سے لے کر پیدائش سے لے کر شادی کرنے تک گھر میں بوجھ بنی ہوتی ہے، اپنے والدین کے لیے بڑی فکر کی اس کا ذریعہ بن جاتی ہے، بڑی پریشان کن کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس دور میں آج ہمیں اور آپ کو رات و دن پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ تمہیں لوگ ہوتے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو گئی، اماں کہنے لگ جاتی ہے آج اسی پیسے جمع کرو، اس کو جہیز جو دینا ہے نا آج اس کی تیاری کرنے لگ جاؤ۔ کیا کوئی سمجھائے، کیا کوئی بتلائے، اسی دن سے یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ آپ اب تیرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو گئی، اب اس کے جہیز کے لیے، شادی بیاہ کے لیے انتظام میں ابھی سے لگ جاؤ۔ اس وجہ سے کہ شادی ہم نے آپ نے بڑی مشکل بنا دی، زنا آسان ہوتا چلا گیا، اور آج یہی وجہ ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں مجبور ہے گھر سے قدم باہر کرنے پر، جن کو یہ پتہ نہیں صبر کا ثمرہ کیا ہوتا ہے، صبر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، رب کریم کتنا راضی ہوتا ہے، یہ صبر نہیں کر پاتی اور غیروں کے ساتھ جانے کو اپنے آپ کو اچھا سمجھتی ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے چلو اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ میں گئی میرے والدین میری شادی نہیں کرا پائیں گے، اتنے پیسے میرے گھر میں نہیں، میرے والدین کے پاس نہیں، پھر یہ بھی تو دنیا میں دیکھ لیتی ہے، ماڈرن کا زمانہ ہے، نئے دور میں جینے والے لوگ، ڈیجیٹل دور میں جینے والے لوگ ہیں، آج زمانے میں جی کر پرانے خیال میں نہ رہو، نیا خیال پیدا کرو، یہ بھی ہماری بہنیں آج ماڈرن دور کے حوالے ہو گئی، انہیں صحابیات کی سیرت کا پتہ نہیں،
اللہ رب العالمین کی دیندار بندیوں کی سیرت کا پتہ نہیں، دنیا کو ساری چیزیں سمجھ بیٹھی، دنیا ہی میں کامیابی کو دنیا کا معیار بنا لیا، دنیا میں کامیابی کو ایسے لوگ بٹورنے لگے جیسے معلوم ہوتا ہے اسی دنیا میں جو چیز چاہو کر لو، پھر اب کوئی بھی زندگی آنے والی نہیں۔ اور علاقے میں آج ایک ہوا یہ بھی چل چکی ہے کہ سرپرست والدین اپنے کم عمر کی بچیوں کی شادی ایسے لوگوں سے بھی کرا دیتے ہیں جو کوئی کشمیر کا ہوتا، کوئی یو پی کے